لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماندا ہے کہ تھانوں میں اکھاں دتیاں احسان کیتا جتلایا نہیں، آنکھیں دی احسان کیا جتلایا نہیں، کان دیے احسان کیا پر جتلایا نہیں، چلن واسطے پاؤں دیتے احسان کیتا جتلایا نہیں، ہر نعمت عطا کیتی احسان کیا جتلایا نہیں۔ تو پھر جب محبوب کی باری آئی اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنا رسول بھیج کے میں تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، تم خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اگر رسول نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارے نبی نہ آتے ہمارا کیا حال ہوتا؟ بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی، شراب خاری عام تھی، زنا عام تھا، ہر چیز عام تھی۔ دیکھو نا، اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ خانے کعبے میں بہت تھے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، خانے کعبے میں بت تھے، لیکن جو نہیں حضور کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی تو وہ بھی سر کے بل گر پڑے۔ یہ حضور کی آمد ہے نا، جس کی آمد پر ماؤں کو کیے بیٹے عطا، اس کملی والے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، جس کے آنے سے بت منہ کے بل گر پڑے، اس کملی والے آقا کی ولادت پہ کروڑوں سلام۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، فجر دا وقت ہے، دائیاں نو بلا، دائیاں نو بلا کے لیا۔ حضور دائی کس جگہ تو؟ مشرق مغرب شمال جنوب، مولا کس جگہ دی دائی؟ اللہ فرماندا ہے دائی اس جہان دی نہیں، دائی اس جہان دی ہونی چاہیے۔ اما ہاجرہ نو لے کے آ، اما آسیہ نو لے کے آ، اما مریم نو لے کے آ، مولا ایک ہی۔ اللہ فرماندا ہے لوگاں نو دسنا چاہنا جے میرے نبی دیاں دائیاں نہیں مار سکتیاں، میرا نبی کیوں کہ تسی مردہ کہندے ہو؟ جے میرے نبی دیاں دائیاں نہیں مار سکتیاں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق قد تحقیق کے لیے آتا ہے، جب یہ قد لفظ آ جائے نا تو پھر کسی چیز کی گنجائش بھی نہیں رہتی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم خوش قسمت ہو، تم پر اللہ نے احسان کیا، کس چیز کا؟ کہ تم میں اپنا رسول بھیج دیا، تم میں اپنا اللہ نے رسول بھیجا، تم پر بڑا احسان کر دیا۔ ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر ہم یہ میلاد مناتے ہیں، اگر میلاد منائیں گے نا تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے نا، اگر ہم میلاد منائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک ہے نا، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو معلوم ہویا بندہ مسلے تے ایتھے آندا ہے تے ٹھنڈک حضور دے اکھروں مدینے پہنچ دی ہے، کہ ٹھنڈ مدینے پہ سکتی ہے تے آپ جڑا ایتھے گلاں باتاں کران گے، حضور دا میلاد مناواں گے، حضور دی تعریف کران گے تے پھر حضور بھی خوش ہون گے۔ مسلے دے آن دے نال حضور دی اکھروں ٹھنڈک پیندی ہے۔ ہن کوئی کہے کہ حضور اگر نماز دے وچ حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، ایتھے ٹھنڈ حضور نو نماز نال پیندی ہے، اوے نماز ہی ملی میرے نبی دے صدقے۔ ان بعد عقیدہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے کافی کتابوں کی الحمدللہ مطالعہ کی ہے، کافی انہوں نے لکھا ہے، جو تھانوی ہے وہ بھی اس کی ایک کتاب ہے مواحد اس طرح کتاب کا نام ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ جب نماز میں حضور کا خیال آ جائے نا تو عبادت اللہ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ نماز میں حضور کا خیال آئے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ عظمت والی ہو جاتی، بلکہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول قربان جاؤں صحابی رسول کے عقیدے پر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
یہ ابو ہریرہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، بڑی اللہ آپ کی شان ہے، بڑا اللہ آپ کا مقام ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 6 حضرت ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے، علماء کرام بیٹھے نے، پوری سیاستہ دے وچ تقریباً کروڑ تو اتے حدیثاں موجود نے، تے سب تو زیادہ جڑا حدیث نو روایت کرنے والے نے ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ۔ انہاں کولوں کسی نے سوال کیتا کہ حضور تسی اینیاں حدیثاں کتوں یاد کردے جی، اتنی حدیثیں کہاں سے آپ نے یاد کی؟ آپ فرماندے نے او صحابی نو کہندے نے کہ میں ایک دن حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، حضور دا خدمت گزار ساں، آئے کیسا پل ہوئے گا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان پر پڑی ہوگی، وہ کیسی گھڑی ہوگی، والضحیٰ کے مکھڑے والا واللیل کی زلفوں والا، کافر بھی دیکھ لے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، کافر بھی دیکھ لے، اور وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، حضور کے اشارے پر رخ بھی چل کر آ جاتا ہے۔ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پر پڑی ہوگی۔ ایک حدیث میں روایت عرض کر کیے جاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر چادر ہوتی ہے، 14ویں رات کا چاند جوبن پر ہوتا ہے، آپ جونی ہوا گلتی ہے، حضور کے چہرے سے چادر مبارک ہٹتی ہے۔ ابو ہریرہ ایک دفعہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر چاند کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ چاند کو دیکھتے ہیں، اور ایک قربان جاؤں ان صحابہ پر، آپ چاند کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ارے چاند تیرے چہرے پر چھائیاں ہیں اور میرے نبی کا چہرہ صاف ہے، ارے چاند کے چہرے پر چھائیاں اور میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ دیکھو نا صحابہ کا کتنا عشق ہے، وہ چاند کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو بھی میرے نبی جیسا نہیں۔ اور یہ ملا آج کل کہیں کہ وَأَنَا بَشَرٌ، اس کو لے کر کہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو اللہ نے ویسے فرمایا کہ تم میں چلتا پھرتا ہے، کہیں ایسے نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے جیسا ہے، بے شک یہ کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے لیکن میرا محبوب ہے۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا بخاری شریف کی، آپ نے دوسرے واقعات تو بہت سنے ہوں گے، الحمدللہ میں جو بات کروں گا حدیث کے مطابق ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ خیرن کثیرن، صحابی نے عرض کی حضور اتنی حدیثیں، 1,00,000 سے زیادہ حدیثوں کے آپ حافظ تھے، اتنی حدیثیں آپ کو حضور سے یاد تھی، پہلے آپ سب سے بڑے آپ حضور کے حدیثوں کو روایت کرنے والے تھے صحابہ میں، اتنی حدیثیں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کی تھی حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ کی خدمت کرتا ہوں دن رات، جو بھی چیز یاد کرتا ہوں فوراً طور پر بھول جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ گھبرانا، اپنی چادر کو بچھا، جنہوں سمجھ آئیے گھر کے بولے سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ گھبرانا، چادر کو بچھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی چادر کو بچھایا، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، میں نے اپنی چادر کو بچھایا، حضور نے ایسے 3 چلو لیے اور چادر میں ڈال دیے۔ ہائے کیسی وہ ذات ہوگی۔ آپ عرض کر دینے فرماندے نے کہ میں حضور کی بارگاہ چ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، حضور فرماندے نے گھبرا نہ، معلوم ہویا آپ بھی حضور کے دار تے چلے جائیے، کچھ مانگ لئیے، حضور خالی نہیں موڑ دے، وہ تو عطا کرنے والے ہیں۔ جب ان کے فقیروں کا مقام ایسا ہے، بابا فرید کے دروازے میں کوئی ایک دفعہ گزر جائے وہ جنتی ہے، تو جو فرید کا بھی آقا ہے، جو فرید کا بھی آقا ہے، جو اس کے دروازے سے گزر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں نے جب چادر کو بچھایا، حضور نے 3 چلو ڈالے، فرماندے نے خدا کی قسم من بعدہ کا، اس کے بعد زمہ زممت ہوں، میں جو بھی چیز یاد کرتا خدا کی قسم آج تک مجھے نہیں بھولی، جو چیز بھی میں یاد کرتا وہ کبھی نہ بھولتا اس دن کے بعد۔ کہتے ہیں نا آپ روایت کر دینے، میں حدیث بیان کر رہا سی کہ ایک صحابی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، ابو ہریرہ راوی نے
کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور دا نماز خیال آ جائے حضور کا نماز ٹوٹ جاتی ہے. ذرا ان سے پوچھو یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, یہ کہاں گئی؟ وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے سوال تو بڑا اعلیٰ کیا ہے, اس کے لیے تم نے سامان کیا اکٹھا کیا ہے, کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس صحابی رسول کے عقیدے پر قربان جاؤں, یا رسول اللہ نمازیں بہت پڑھی ہیں, نمازیں بہت پڑھی ہیں, روزے بہت رکھے ہیں, زکاتیں بہت دی ہیں, لیکن یا رسول اللہ مجھے کسی چیز پر بھی ناز نہیں. نمازیں بہت پڑھی, روزے بہت رکھے, حجیں بہت کی, عمرے بہت کیے, ناز کسی چیز پر نہیں. حضور نے فرمایا پھر تمہیں کس چیز پر ناز ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ احب اللہ و رسولہ, مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, مجھے اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے. دیکھیں نا صحابہ رسول کا عقیدہ, یا رسول اللہ میں نے نمازیں بھی بہت پڑھی, روزے بھی بہت رکھے, حجیں بھی بہت کی, زکاتیں بھی بہت دی, لیکن مال ناز کسی شے پر نہیں. مجھے ناز ہے, مان ہے صرف ایک چیز پر کہ احب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے. تو پھر قربان جاؤں حضور کی ذات پر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں میری محبت ہے تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. خدا کی قسم یہ حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں جس شخص کی جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. اگر تینوں میرے نال پیار ہے قیامت والے دن تو میرے نیڑے ہوئے گا. ہن اج آپ کملی والے آقا سے اپنا دل لگا لیں, لو لگا لیں, محبت کر لیں تو حضور بھی ہمیں خالی نہیں موڑیں گے. اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے, میرے بابا جی یہ فرماتے تھے مولانا عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا جعل الامام فانصتو, کہ امام کی قرات مقتدی دی کی قرات ہے. تو آپ سب نے سوچا ہوگا جب نماز پڑھیں تو پیچھے جو خاموش ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کئی خیال آتے ہیں, ایسے ہی نا کئی خیال آتے ہیں. تو آپ فرمانے نے قربان جہاں آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی اور خیال آئے نا, پہلے بہتر تو یہی ہے کہ تم پہلے ہی درود پڑھو, تو جب تمہیں کوئی اور خیال آنے لگے تو فوراً میرے نبی کی ذات پر درود پڑھا کرو, فوراً میرے نبی کی ذات پر درود پڑھا کرو, تو اس سے نماز تمہاری ٹوٹے گی نہیں بلکہ عظمت والی بن جائے گی. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو مکے کی بات نہ بتاؤں, اونچی بولو سبحان اللہ, بس آپ ہی بات کروں گا. اور یہ ایسی بات ہوگی اگر اس کو دل پر نوٹ کرو گے خدا کی قسم آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہلا سکے گا. مکے میں نماز پڑھی کتنی نمازوں کا ثواب کوئی بتا سکتا ہے؟ مکے میں نماز پڑھی جائے ماشاءاللہ 1,00,000 نماز کا ثواب. ہماری محلے والی مسجد میں نماز پڑھی کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27 نمازوں کا ثواب. 27 نمازوں کا. یہی بات تو میں نے پہلے کی تھی, اگر کسی کو مسائل کا پتہ ہو, بیڑا تو ہمارا غرق کنہوں نے کیا ہوا ہے, مسائل تھوڑے اور دوسری چیزیں زیادہ. آج آپ کو پتہ ہے, کل آپ کو کسی کو بتانے کے لائق ہوں گے نہیں بھائی قاری صاحب ہمیں سنا رہے تھے, انہوں نے بیان کیا تھا کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہے, مکے میں پڑھی جائے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. آپ بتانے کے لائق ہوں گے کل کو. حضور امام وہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ اپنے دل کو صاف رکھیں, آپ اپنے دل کو صاف رکھیں. میرے بابا جی فرماتے تھے کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ کیویں مائی ملدا. میرا دل کرتا ہے اس کو طرز کے ساتھ پڑھو, مل کے پڑھ لو. کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ کیویں ماہی ملدا. امام دی الگ بات ہے, اگر اپنے دل صاف نے خدا دی قسم اپنے دلاں وچ کملی والے دا آقا دا پیار ہوے تے کوئی برائی تھوڑے لڑ بھی نہیں لگ سکتی. مل کے پڑھ لو. کر صاف تو ویڑا
دل دیاں برائیاں نو گڈ کے کملی والے دی محبت نو سما کے خدا دی قسم اج دی راتی سوے گا کملی والے آقا تیرے دیدار واسطے تے دیدار کرانا کر صاف تو ویڑا دل دا پھر وے آقا ملدا او کر صاف مل کے پڑھ لو کر صاف یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھوں کو لے رہا ہوگا زبان کے ساتھ پڑھو کر صاف تو ویڑا احب اللہ و رسولہ اگر وہ صحابی نو محبت ہوے وہ حضور دے نال ہو سکدا اسی تے بن ویکھیا مننا ہے اوے اسی تے بن ویکھیا حضور نو مننا ہے پھر اب تھوڑا کی مقام ہوے گا مل کے پڑھ لو کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ کیویں ماہی ملے دا بس آخری بات مکے میں نماز پڑھے 1 لاکھ نماز کا ثواب اگر 27 کو 1 لاکھ کے ساتھ ضرب دی جائے اگر 27 کو 1 لاکھ کے ساتھ ضرب دی جائے 27 لاکھ نماز کا ثواب اب مکے سے چلے مدینے جڑا مدینے جانا ہے گاج کے بولو سبحان اللہ اللہ سارا نو لے کے جائے مکے میں نماز پڑھے 27 لاکھ نماز کا ثواب حضور علیہ السلام جب مدینے میں آئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مکے میں نماز پڑھتے تھے 1 لاکھ نماز کا ثواب وہاں جنت بھی تھی یا رسول اللہ یہاں کچھ نہیں حضور نے فرمایا اللہ مکے میں جو ہے وہ مدینے میں دگنا ہونا چاہیے یا اللہ مکے میں جو ہے مدینے میں دگنا ہونا چاہیے اللہم دیو المدینہ جو مکے میں ہے وہ مدینے میں دگنا ہونا چاہیے اور تم جنت کی بات کرتے ہو روضۃ من ریاض الجنہ کہ جنت جو روضۃ من ریاض الجنہ ایک باغ ہے حضور فرماتے ہیں کہ من بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے گھر اور منبر سے لے کر جتنی جگہ بھی تم پھرو گے وہ جنت ہے اب آپ کو وہ کافی روایتیں ہیں نا مسلم اور نسائی آپ بخاری کی بات کریں اس میں ایسے ہی ہے تو روایتیں الگ الگ بیان کی ترجمے کو دیکھیں تو گھر حضور کے 9 تھے ایک گھر علیحدہ پر ایک علیحدہ جگہ پر ایک علیحدہ جگہ پر پورے مدینے میں اب کہنے دو مجھے پورا مدینہ ہی جنت پورا مدینہ ہی جنت حضور نے دعا کی کہ یا اللہ اللہم دیو المدینہ کہ جو مکے میں ہے وہ مدینے میں دگنا ہونا چاہیے تو اب مکے میں نماز پڑھنے کا 27 لاکھ نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے تو دگنی نمازوں کا ثواب ہوگا اب جو کائنات میں مسجد سب سے بڑی اس وقت ہے وہ خانہ کعبہ ہے تو پھر اگر حضور کی دعا کریں اور مسجد نبوی کا مقام بڑھ جائے کیا بات ہے مسجد سب سے بڑی اور حضور صرف آخری بات چند منٹ اگر مکے میں نماز پڑھی جائے 27 لاکھ کا ثواب مدینے میں ہر چیز دگنا ہو گئی مسجد سب سے بڑی نبوی کیونکہ اس میں نبی امام الانبیاء نے نماز پڑھی ہے نا مسجد سب سے بڑی اور شروع حضور سے لے کر آج تک اس مسجد میں سب سے بڑے امام کو مصطفیٰ کہتے ہیں اب میں کہہ لوں امام سب سے بڑے حضور ہیں اور آج صحابہ سے لے کر آج تک اس مسجد کے سب سے بڑے جو مقتدی ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے یہ ایسے نہیں اللہ فرماتا ہے حضور یا رسول اللہ میں تیرے ابو بکر پہ راضی ہوں یا رسول اللہ میں تیرے ابو بکر پہ راضی ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تیرے عمر فاروق پہ راضی ہوں تیرے عثمان غنی پہ راضی ہوں یا رسول اللہ کبھی ان کو سائیڈ پر کر کے پوچھنا ورضوا عنہ کیا یہ بھی مجھ سے راضی ہوئے ہیں یا نہیں کہہ لو جماعت سب سے بڑی مسجد سب سے بڑا مقام سب سے بڑے امام اور پوری نماز کی جو جان ہوتی ہے نا اس کو سجدہ کہتے ہیں پوری نماز کی جو جان ہوتی ہے نا اس کو سجدہ کہتے ہیں اور سب سے بڑا رکن اب ملو میرے ساتھ سب سے بڑی مسجد میرا آپ کو لے جانا میں اس جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں کی سوچ بھی نہیں گئی ہوگی آپ یہ بات دل پر لکھو گے آپ انشاءاللہ آپ کا عقیدہ نہیں کوئی ہلا سکے گا ملو میرے ساتھ سب سے بڑی مسجد
مسجد نبوی سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑے امام اور سب سے بڑا رکن سجدہ، اور اس گھر کا پردہ ہٹا، اس گھر کا سب سے چھوٹا بچہ نکلا صفوں کو چیرتا ہوا، مقتدیوں کو چیرتا ہوا، کسی مقتدی کی پیٹھ پر نہیں بیٹھا، امام پر بیٹھا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ ہستی کون ہے؟ جنہوں سمجھ آئیے گاج کے بولو سبحان اللہ۔ سب سے بڑا امام، سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا رکن، اس گھر کا بچہ نکلا، پردہ ہٹا، بچہ نکلا صفوں کو چیرتا ہوا، مقتدیوں کو چیرتا ہوا، کسی مقتدی کی پیٹھ پر نہیں بیٹھا، امام پر بیٹھا ہے۔ کیسا وہ مقام ہوگا؟ آپ مجھے کوئی بتائے گا قانون قدرت کیا ہے؟ جب ہم جماعت میں ہو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار کہہ کر اٹھا جائے، وقت نہ چلا جائے، یہ اللہ کا قانون قدرت ہے۔ کہا جائے اور اٹھا جائے۔ اب پشت پر حسین ہے، اب پشت پر حسین ہے، کسی نے پیچھے سے لقمہ نہیں دیا، کسی نے لقمہ نہیں دیا کہ یا رسول اللہ اٹھے، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ خدا جانے کوئی سر اٹھاتا ہوگا، حسین نظر آتا ہوگا، پھر سر جھکاتا ہوگا۔ کوئی سر اٹھاتا ہوگا، حسین نظر آتا ہوگا، سر جھکاتا ہوگا۔ اب مصطفیٰ، اب یہ خیال رکھیں کہ ہر کسی کا تصور ذہن میں پہلے آتا ہے، نام اس کا بعد میں آتا ہے۔ اگر میرے کو کوئی پوچھے جی قبلہ کاری شاہد صاحب آپ کا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، میں اپنے گھر جا کر اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں، جی انہوں نے مجھے فلاں بات کہی تھی، اس کی شکل آ گئی ہے، نام نہیں آ رہا، شکل آ گئی ہے، نام نہیں آ رہا، تو معلوم ہوا تصور پہلے آتا ہے، نام بعد میں آتا ہے۔ تصور پہلے آتا ہے، نام بعد میں آتا ہے۔ حضور کے دل میں حسین کا چہرہ پہلے آ گیا تھا، حضور سجدے میں ہے، سر نہیں اٹھا رہے، صحابی لقمہ نہیں دے رہے، ادھر جبریل جو حضور ہے وہ حسین کے انتظار میں ہے، حسین اٹھے گا تو سر اٹھاؤں گا، ادھر جبریل خدا کے انتظار میں ہے، اگر وہ کچھ فرمائے گا تو میں جاؤں گا، اگر وہ کچھ فرمائے گا تو میں جاؤں گا، اور ادھر خدا جو ہے وہ حسین کے انتظار میں ہے، اگر وہ اترے گا تو میں کچھ فرماؤں گا، اگر وہ اترے گا تو میں کچھ فرماؤں گا۔ تو خدا سے لے کر جبریل سے لے کر خدا تک، جبریل سے لے کر خدا تک اور مصطفیٰ تک سب مل کر جس کی مرضی کا انتظار کریں اس ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ اب میں بات کہہ دوں، اگر حسین کا خیال دل میں آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر مصطفیٰ کا خیال ذہن میں آ جائے تو اس سے نماز اور فضیلت والی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔